بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے نیت کی اہمیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی ہے۔ اور جس کی ہجرت یعنی نیت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت یعنی اس نے نیت کی کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، تو اس کی نیت یہی ہے اور اس کو اسی نیت پہ اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے بری نیت سے کوئی ایسا عمل کیا یا نیت کی تو یہ اس کے اعمال پہ منحصر ہے۔ نیت کی اہمیت کی وضاحت۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے، اور جہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح افعال ہے، اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادات کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں مقصودہ اور غیر مقصودہ۔ مقصودہ یعنی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قسمیں مقصودہ جیسے نماز، روزہ، ان سے مقصود حصول ثواب ہیں۔ انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے، اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا، اور جب ثواب مقصود ہو گیا اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی۔ غیر مقصودہ عبادت کی غیر مقصودہ قسم وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہو، جیسے نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ۔ ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مثلاً محتاج قرابت دار کی مدد کرنے میں اگر ہم نیت کریں اللہ عز و جل کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا ثواب پائے گا، اور اگر صلہ رحمی کی نیت بھی کرے گا تو دوہرا ثواب پائے گا۔ یعنی اگر ہم کسی سے صلح کرنا چاہیں اور اس کی نیت کریں گے تو ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک نیت کرنے پر اور دوسرا اس پہ عمل کر کے صلہ رحمی کرنے پر۔ اسی طرح جب ہم کسی کام کے لیے نیت کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمیں نیت کا الگ ثواب ملتا ہے، اور جب ہم اس عمل کو ادا کرتے ہیں اس کا ثواب الگ ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں نماز کے لیے جانا بھی ایک عمل ہے، اس میں بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتویٰ رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 673 میں اس کے لیے 40 نیتیں بیان کی اور فرمایا، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے۔
بلکہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ مثلاً خوشبو لگانے میں اتباع سنت، تعظیم مسجد، فرحت دماغ اور اپنی اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ ثواب ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہماری نیت کرنے سے ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے، تو ہم نیت ہر کام کرنے سے پہلے کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ اچھی نیت ہوگی اور جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں اس کا الگ ثواب ملے گا اور نیت کرنے کا الگ ثواب ملے گا۔ تو ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں کہ آج ہمیں نیت کی اہمیت کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اور آئندہ ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس سے پہلے اچھی نیت ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔